ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل یا اس طرح سمجھے اولاد دن بہ دن بگڑ رہی ہے، اور اس کا بگڑنے کی وجہ بھی ان کے والدین ہیں۔ جس طرح اس معاشرے کے اندر موجودہ حالات کے اندر جدید ٹیکنالوجی، موبائل، انٹرنیٹ یا جدید چیزیں آنے سے ماں باپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اکثر گلے رہتے ہیں اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمان ہے۔ یاد رکھنا، اگر والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو پھر اولاد بھی اپنی ذمہ داریاں فرائض ادا کرے گی۔ جب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی، پھر اولاد بھی آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم یہ تو سنتے آ رہے ہیں ماں باپ کے مقام، شان، عظمت، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور آگے کیا فرمایا، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اسی کہنے یا میں بڑا سمجھایا، سمجھتا نہیں۔ اللہ فرماتا سمجھانا نہیں بلکہ بچانا ہے۔ اس کا مطلب کیا بچانا ہے؟ بار بار کہنا ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک آپ کا کام ہے ان کے پیچھے لگے رہنا، کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ پہلے اپنے آپ کو تو بچائیے نا۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے، اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ جس کو خود رستے کا علم نہیں، وہ آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ والدین کو رہنمائی رستے کی نہیں، رستے کا پتہ نہیں، وہ اولاد کی کیسے رہنمائی کرے گی؟ اس لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد درست رستے کے اوپر چلے، فرما برداری کے اندر زندگی گزارے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے کئی مقامات ہیں ماں باپ اور اولاد ان کے متعلق کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے 5 چیزیں رکھوں گا۔ والدین کی ذمہ داری، والدین کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سمجھے ماں سب سے پہلے جو ٹیچر، سب سے پہلے جو تربیت کرنے والی وہ ماں ہی ہے۔ اگر اس نے درست تربیت کی تو پھر وہ سمجھ لے کے آگے جو منزل ہوگی اس کے لیے بھی آسان ہوگی اور ماں باپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ ہم گلے کرتے ہیں ماسٹر پڑھاتا کو نہیں، قاری صاحب پڑھاتے کو نہیں، قاری صاحب تربیت نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، صرف پڑھانا، علم دینا، تعلیم دینا یہ کامیابی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلکہ ایک صحابی کا قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ آپ ماذا ادبتہم، ماذا قیامت والے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیونکہ اولاد ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں کے اوپر بھاری نعمت ہے۔ بندے کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں، وہ کہے گا یار یہ نعمتاں میرے کوئی فائدے دیاں نہیں۔ جب اولاد ہوگی، نیک اولاد ہے، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد ہے،
پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کرائے کے اوپر رہتا ہے، اللہ کی قسم نیک اولاد انسان دیکھتا ہے اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، جتنا مرضی تھکاوٹ ہو، جتنے مرضی دکھ آئے ہوں، نیک اولاد دیکھتا ہے میرا بچہ نمازی ہے، میرا بچہ میرا کہنا مانتا ہے، میرے سامنے اف نہیں کرتا، سارا دن کام کر کے انسان تھکا آتا ہے، جب اپنی نیک اولاد کو دیکھتا ہے یار میرے لیے یہ بچہ میں دعا کرتا ہے، یہ معصوم ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، جب یہ سوچے گا نا ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، یہ بہت بڑی نعمت ہے نیک اولاد۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ یہ پوچھے گا ماذا ادبتہ، اسے ادب بھی سکھایا کہ نہیں؟ اسی کہنا انہوں یونیورسٹی پڑھاؤ، انہوں فلاں پڑھاؤ، فلاں پڑھاؤ، ادب نہیں سکھانا، انہوں اے نہیں پتا استاد دا ادب کیوے، انہوں اے نہیں پتا کہ ماں باپ دا ادب کیوے۔ یاد رکھنا انسان کے پاس علم نہیں پڑھا لکھا لیکن اس کے پاس ادب ہے، سمجھ لے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بسنے والا انسان ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیامت والے نے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، اور ان میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے، اللہ پوچھے گا ماذا ادبتہ، اسے کوئی ادب بھی سکھایا کہ نہیں؟ ماذا علمتہ، اسے علم بھی دیا کہ نہیں، تعلیم دیا کہ نہیں، یہ سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آپ فکر کریں، اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو ان کی ذمہ داری بھی ادا کریں، جب آپ ان کی ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت والے دن بھی اللہ عزت کیسے عطا فرمائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا بندہ فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، بندے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل پیچھے سے ثواب ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا نیک اولاد جب وہ دعا کرے گی اپنے والدین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، یہ دعا کرے گی، اور جب دعا کرے گی اللہ ان کے جنت کے اندر درجے بلند کرے گا، وہ بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو ادھر سے آ گیا ہوں، یہاں تو میں کوئی عمل بھی نہیں کر سکا، اللہ فرمائے گا تو نے نیک اولاد چھوڑی تھی نا، وہ آج دعا کر رہی ہے، اس کی دعا کی برکت سے میں نے تیرے درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے جب نیک اولاد ہم چھوڑ کے جائیں گے، ادب دے کے جائیں گے، تعلیم دے کے جائیں گے، ہمارا ذہن کیا ہے؟ پیسہ ملنا چاہیے، گھر ملنا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، جب یہ ہمارا ذہن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام دا پاس پیسہ بھی اکٹھا کرنے ہیں، انہوں لے کے دینی ہے، فریج لے کے دینی ہے، فلاں چیز لے کے دینی ہے، پھر اے نہیں ویکھنا کہ پیسہ لال دا کہ حرام دا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب علم کی باری آئے گی، ادب کی باری آئے گی، اس کے اندر حرام کی بات نہیں آئے گی۔ آئیے قرآن کریم اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن کے اندر کیا اعلان فرماتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھنا یہ نعمت ایسی ہے، انسان اولاد ایسی نعمت ہے جو نبیوں نے مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھے، بڑھاپے کی عمر ہے، بعض روایت کے اندر 100 سال کے قریب عمر ہے، پھر بھی اللہ سے کہتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بن جائے۔ یہ بڑھاپے کے اندر مانگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، نبی مانگ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ ایک میں نا جس طرح میں عرض کیا ہے، اس امانت کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا، سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ میں فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت والے دن اللہ ہر بندے سے سوال کرے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ اگر باپ ہے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں نے تجھے اولاد دیا ہے، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو اس لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک محدث کی بات، ایک بیٹی پیدا ہوئی، پہلے بھی نفل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے،
انہوں نے کیا کیا؟ تہجد زیادہ شروع کر دی، زیادہ رکھتے شروع کر دی، زیادہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ نے بیٹا دیا، پھر کیا کیا؟ اس سے بھی زیادہ کسی سے سوال کیا، جب بندے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو بندہ کیا کرتا ہے؟ وظیفے کرتا ہے، بندہ جو کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آپ کو بیٹی ملی، آپ کو بیٹا ملا، کہنے لگے یہ بیٹی اور بیٹا اللہ کی نعمتیں ہیں، ارے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، میں اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہتے ہیں جب میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، مجھے ابھی یہ بھی خوف ہے اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میری اولاد نافرمان ہو جائے گی، اگر میں اس کو زیادہ کروں گا تو اللہ اس نماز پڑھنے کی برکت سے میری اولاد کو بھی نیک بنا دے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اسی کہنا اسی 9 بجے اٹھیے، میرا پتر تہجد پہلا اٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کرے تے تہجد بھی پڑھے تے نماز فجر بھی جماعت نال پڑھے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرے گی۔ آئیے قرآن کریم اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو فرمایا بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ذریعے کہ آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، لوگوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور اس کے اوپر جو کھڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا شدادن، بڑے سخت ہیں، جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرنے والے، یا انہوں کے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا وقودها الناس، ایسی آگ ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ آئیے پھر ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، یا ہماری ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کہیں ماں جی، اے ابو جان، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اسلام کا تصور دے کے جائیں، اپنی اولاد کو دین کا جو ہے درس دے کے جائیں، اپنی اولاد کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اسی کے کرنے ہیں، اسی کوئی باہر ملک جانا، یورپ ملک کے اندر اتنے اپنا نام تو مسلمان بھی خارج کر دینے ہیں، کوئی مرزائی لکھا لیندہ ہے، کوئی فلاں لکھا لیندہ ہے، کوئی فلاں لکھا لیندہ ہے۔ یہ ہمارے والدین کی جو ہے نا کمزوری ہے۔ انہیں کہنا چاہیے یار سانو پیسے دی ضرورت نہیں، اسی مسلمان ہاں، اسی جتھے بھی جاواں گے اسی اپنے آپ کو مسلمان کہاں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت پڑھ کے سنائیں۔ ہم دنیا کے بیٹے نہیں، ہم صحابہ کے بیٹے ماننے والے، ہم نبی کے وارث ہیں۔ یہ اپنے اولاد کو اپنے ان کے ذہنوں کے اندر بات بٹھا کے جائیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ دنیا کے پجاری بنا کے جاؤ گے، بڑھاپے کے اندر آپ کی تابع داری نہیں کریں گے، آپ کی خدمت نہیں کریں گے، وہ تو پیسے کے پجاری آپ نے بنایا ہے۔ وہ کہیں گے ابا جی پیسے ہیں تے ابا، وہ اگر پیسے کوئی نہیں تے ابا جی تسی ابا بھی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ دنیا کے پجاری نہیں، اسے بنانا ہے تو دیندار بنا کے جائیں، یہ اپنا ان کے اندر احساس پیدا کریں۔ اور دوسرے ذمہ داری والدین کی سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سوچ اعلیٰ۔ والدین کی اولاد کے متعلق بھی سوچ اچھی ہونی چاہیے، اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جب ان کے لیے مانگنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ مانگنا ہے۔ اے اللہ میرے اولاد کو، اے اللہ میرے بیٹی کو، اللہ میرے بیٹے کو، اے اللہ مکے کا امام بنا، اے اللہ مدینے کا امام بنا، اے اللہ میرے بچے کو، اے اللہ فلاں جو عالم دین ہے اس سے بڑھ کے اللہ تقویٰ عطا فرما۔ یہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیز نہیں مانگنی، جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر کھلے دل سے مانگنا ہے۔
اللہ سب کو دے دے، جو جو مانگتا ہے وہ دے دے۔ اللہ کے خزانے کے اندر ذرہ بر بھی فرق نہیں آتا۔ تو مانگنا ہے تو پھر کھلے دل سے مانگنا۔ ہم مانگتے بھی نا بڑا کنجوسی کرنے ہیں۔ پہلی گل اللہ کو منگتے نہیں، جے منگیے بھی تے بالکل تھوڑا منگنے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کے متعلق اعلیٰ سوچ ہونے چاہیے۔ آئیے اتنی اعلیٰ سوچ کہ انہیں کیا کر کے تقوی دینا ہے، ان کے لیے تقوی مانگنا ہے۔ جس طرح حضرت سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا عباد الرحمن بندے جو ہے نا وہ جب دعا مانگتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہماری کیا بیویاں، وذریاتنا ہماری اولاد، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے، بندہ نماز کے اندر درود شریف کے بعد یہ اپنی نماز کے اندر درود شریف پڑھتا ہے، اتحیات بیٹھتا ہے، یہ دعا کثرت سے مانگیں اور یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ کون سی دعا؟ ربنا، سورۃ فرقان ہے، آخری رکوع کے اندر 2-3 آیات پہلے اپنے گھر کے اندر جا کے یہ پڑھیں اور یاد کریں۔ ہم دعائیں یا قرآن کی آیات یاد نہیں کرتے، دوسری طرف ہم بڑی کوشش میں نہ دوائیاں تے لانی ہو نا، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لا دینے ہیں، لیکن ایک آیت یاد نہیں کر دے۔ میں اکثر کہتا ہوں جو اللہ یہ دوائیوں کے اندر شفا ڈالتا ہے وہ اللہ آیات کے اندر شفا نہیں ڈال سکتا۔ قرآن تو ہے ہی شفا۔ تو جو بندہ یہ پڑھتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو کہتا ہے میری اولاد نافرمان ہے، وہ یہ دعا پڑھے، کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے کی برکت سے اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار کر دے گا۔ یہ کرو تو صحیح نا، کرنا آپ نے۔ ایسی کہنے پچھلے جمعے میں آکھیا، ایسی کہنے کو بندہ سانو طویل لکھ دے، اسی گال میں پا لیے، ہاتھ میں پا لیے، یا کوئی پھوک مار دیتے سیدھے کام آپ پہ پٹھے کام سیدھے ہو جانے۔ اس طرح نہیں ہوگا، ہم نے کوشش کرنی ہے، پھر سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے، اللہ تو نے کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کرے گا، تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے گا، بیماریوں کو شفاؤں کے اندر تبدیل کرے گا، آپ کے بگڑے کاموں کو اللہ سنوار دے گا۔ آئیے یہ آیات ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے جب مانگنا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی تو اعلیٰ سوچ رکھ کے اور انہیں تقوی دے کے جانا ہے، دین دے کے جانا ہے۔ اگر آپ دنیا دے کے جائیں گے نا پھر آپ کے لیے فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ جب اس دنیا سے جانے لگے، ان کے غالباً 11 بیٹے، دوسری طرف ہشام مروان کا جو لڑی سے ہے اس کے بھی تقریباً 11 بیٹے تھے۔ وہ جب گیا تو اس کے پاس یعنی درم و دینار بہت زیادہ، ایک بیٹے کو کئی کروڑ یا لاکھوں کے اندر درم یا دینار آئے، اور ان کے پاس صرف اور صرف عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے پاس صرف اور صرف 18 دینار۔ تو کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ سے، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی گھر نہیں۔ آگے سے جواب انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا میں اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں انہیں اللہ کا ڈر دے کے جا رہا ہوں، ان کے دل کے اندر خوف خدا دے کے جا رہا ہوں، ان کے پاس تقوی موجود ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، رزق کا معاملہ ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میری اولاد فاقے کے اندر نہیں جائے گی کیونکہ انہیں اپنے اللہ کے اوپر یقین اور توکل ہے۔ اور کہنے لگے یہ 18 دینار تھے، کچھ تدفین کے اوپر لگ گئے، کوئی کفن کے اوپر لگ گئے، باقی بچے 11 میں سے 9 بچے کتنے ہیں؟ 11۔ ایک ایک دینار بھی حصے نہیں آیا، اولاد کے اندر ایک ایک دینار حصے نہیں آیا۔
جو دوسری طرف دنیا کا پجاری بنا کے گیا تھا نا، اللہ کا ڈر کوئی نہیں، دین کا کی سمجھ کوئی نہیں، نماز اور روزے جو ہیں اس کا جو فہم ہے وہ کوئی نہیں۔ ہشام کے بیٹے بھی 11 تھے، جب چھوڑ کے گیا پیسے کئی کروڑوں کے اندر درہم و دینار، ایک بچے کے وراثت کے اندر دینار کتنے آئے؟ لاکھ سے بھی زیادہ۔ لیکن کہتے ہیں جب وقت آیا ہم نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بیٹے جب مسجد سے نکلتے تھے وہ مال تقسیم کرتے تھے۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو حرام پیسے دے کے اور اربوں خربوں کی تعداد کے اندر پیسے دیے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ وہی جو پیسوں والے تھے وہ منگتے بن گئے، اور جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا، تقوی تھا، دین کے سمجھ تھی، وہ دینے والے بن گئے۔ یہ ہم بھی اگر اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں، اللہ کا خوف اور اللہ کے اوپر یقین جو ایمان اصل کے اندر وہ دے کے جائیں نا، تو ہماری اولاد کبھی بھوکا نہیں مرے گی۔ آج ہم نے اپنی اولاد کی سوچ ہی تبدیل کر دی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی سوچ کو اچھا کر کے جائے۔ کھان پین تو ڈرنا، کھان پین کا معاملہ ہے تے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تہاڈا رزق تانوں جتھے بھی ہویا تانوں پہنچائے گا۔ چھتاں زمین دے تھلے بھی ہویا نا، تہاڈا رزق ہے، اللہ آپ کو یہ پہنچائے گا۔ یہ جب تیرے بچے یا بچی کا ذہن بن گیا، سوچ بن گئی، کبھی وہ کہتے ہیں نا ہارٹ اٹیک ہویا جی ہو گیا، کیوں ہویا انہوں ٹینشن بنی ہے، پیسے نہیں آتے پہ، انہوں ٹینشن ہے، بچیاں دی ٹینشن ہے، فلاں ٹینشن ہے۔ جب تیرا اللہ کے اوپر یقین توکل ہوگا اور تو کہے گا یار جڑا میرے نصیباں دے من لب کے رہے گا، نہیں نصیباں دے اندر تے میں جنہ مرضی زور لا لواں منو نہیں لبے گا۔ تیرا یقین ہے ہویا نا تیری اولاد دا، اللہ کی قسم اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوئے گا، اسے فکر ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہے جڑا میرا ہے منو لبے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو بات ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اسی کہنا ساڈی اولاد نیک ہو جاوے اسی نماز بھی نہ پڑھیے، ساڈی اولاد ولی بن جاوے تے اسی اپنی شادی بیاہ تے کنجر نچائیے، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی شادی بیاہ کے اوپر ڈھول بجانے، کنجر نچانے نے، آپ کی اولاد جب بڑی ہوگی تو وہ بھی ایسے ہی کام کرے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو نا، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ پھر ان کی اولادیں دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ، زین العابدین، باقر، یعنی جتنے امام ہیں، یہ سارے کے سارے کیوں ایسے پیدا ہوئے؟ ان کے والدین، ان کے بڑے اپنے آپ کو تبدیل کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ماں فجر کے وقت اٹھاتی، مجھے اٹھا کے نا باپ کوئی نہیں تھا، اٹھاتی، اٹھا کے میرے لیے پانی گرم کرتی، پانی گرم کر کے وضو کرواتی، فجر کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد مجھے مدرسے چھوڑ کے آتے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کہنے مدرسے بچہ آتے انہوں نہ کپڑے پاؤ تے مسجد بھیجنا، نہ ٹوپی دینی ہے، نہ منہ دھوانا ہے، سکول بھیجنا نا تے سب نو پہلے ٹیفن بھی تیار کرنا ہے، پینٹ بھی پانی ہے، شرٹ بھی پانی ہے، پھر اس بعد ٹائی بھی لانی ہے۔ یعنی سکول کے دنیا کے معاملے کے اندر ہم پوری توجہ دیتے ہیں، دین کی باری آئے تو کہنے آپ پڑھ لے گا، نہ بھی پڑھیا کہڑا نے کوئی ڈی سی لگ جانا، تو جڑے پڑھے نے سکول دے وہ کہڑا سارے ڈی سی لگتے ہیں، وہ بھی ایک ہی لگتا ہے نا لکھاں وچوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری ماں نے یہ عمل کیا، اپنے آپ کو تبدیل کیا، فجر کے وقت اٹھتی۔ آج کون سی ماں ہے فجر کے لیے اٹھے؟ جب ماں اٹھے گی بچے بھی اٹھیں گے، ماں اٹھ کے نماز پڑھے گی بچے بھی دیکھ کے پڑھیں گے، ماں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے گی بچے بھی اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر ماں نہیں تبدیل ہوتی، یعنی وہ اپنے آپ کو بدلتی نہیں، باپ نہیں اپنے آپ کو بدلتا، تو بچے کس طرح تبدیل ہو جائیں گے؟ بچے بھی اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں۔
بچے بھی آخر جگہ میرا پیو کرتا ہے میں اونج ہی کرانگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرا باپ صبح جب حدیث کا درس ہوتا تھا خود اٹھتے، مجھے بھی اٹھاتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد حدیث کا درس سنتے، اور میرا ابو کہتا سی پتر اے امام صاحب نے نا حدیث پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے زیادہ دین دا کام کرنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں جڑا نا بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، فلاں بندہ ہے وہ بیان بڑا اچھا کرتا ہے، حدیث دا درس بڑا اچھا دینا ہے، میرا پتر انج تو بھی کری۔ نہیں اسی نہیں دیندے درس، اسی کہنے مولوی بنا کے تے بھکھیا مارنا ہے۔ یاد رکھنا جس کا جتنا رزق ہے اسے ملے گا۔ اگر آپ دنیا کا پڑھائیں گے، اگر اس کا رزق جتنا ہے اسے اتنا ہی ملے گا، دنیا کے علم دینے سے زیادہ رزق نہیں ملے گا۔ اور آگے جو بات ہے چوتھی بات، اپنی اولاد کے اندر عدل کرنا ہے، ہر معاملے کے اندر عدل کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز دینی ہے پھر بھی عدل کرنا ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے میں اسے غلام دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا دوسرے بچے ہیں جی انہیں دیا ہے؟ نہیں کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے ظلم کے اوپر گواہ بنا رہا ہے؟ یعنی تو ظلم کر رہے، ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا، کیا وہ تیری اولاد نہیں، تیرا بچہ نہیں؟ یعنی عدل و انصاف اولاد کے اندر کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا عدل و انصاف اس طرح بھی کرنا ہے، اگر آپ کی اولاد کے اندر غلطی ہے نہیں کہنا چھاڑ دیو جی کوئی مسئلہ نہیں، پتر ہوندے نے پتر ہے دھی ہے کوئی مسئلہ نہیں چھاڑ دیو، نہیں، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو سزا دلوائیں۔ اسی نا اپنی اولاد دے یا آپے چاہ کے کھولے نے، ایک مرتبہ سزا مل جائے نا، دوسری مرتبہ وہ کہے گا یار میں یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ میرا باپ میری طرفداری نہیں کرے گا۔ اسی کہنا ساڈے تعلق فلاں نالے، یا میرا ابا تے فلاں آفس دے اندر کام کرتا ہے، فلاں شعبے دے اندر کام کرتا ہے، سانوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اگر وہی باپ جو ایک عہدے کے اوپر رہے، اگر باپ کے سامنے وہ بچہ آ جائے اس کا اور غلطی کرتا ہے، باپ اسے سزا دے نا، دوسروں کے لیے نصیحت ہو جائے یار اے تے اپنے پتر نو نہیں چھڑدا، ٹھیک غلطی بیٹے نے کی ہے بیٹے کو بھی سزا ملنی چاہیے، یہ بھی عدل ہے۔ اگر اپنے باپ اولاد کی طرفداری کرتا ہے چھڈا لینا نا، سمجھ لو وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات جو وہ ہے اپنی اولاد کو ہر وقت نصیحت کرنا ہے، دم کرنا ہے، دعا کرنی ہے، یہ آخری بات یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ہے نا، سورہ لقمان پڑھیں، اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے کتنی اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کرنی ہے۔ شرک کے معاملے کے اندر بھی نصیحت ہے، اخلاق کے بارے میں نصیحت ہے، اونچی آواز نہ بولنا نہیں، اکڑ کے چلنا نہیں۔ کیوں؟ یہ اونچی آواز سے بولنا یہ بندیاں دا کام نہیں، کھوتیاں دا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اسی بھی جنا بچوں نو سمجھانا ہوئے تو رولا پانے ہیں، چیخنے ہیں، چلانے ہیں، اپنے آپ نو تبدیل کر دے۔ نصیحت پھر دم کرنا ہے، دم بچوں کو کیا کرنا ہے؟ دم کرنا، یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کو دم کرتے تھے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کرتے۔ کون سا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ تیری پناہ میں دونوں کو دیتا ہوں۔ اگر ایک ہے تو ایک کہہ لے، اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ صبح دم بندہ کرے، شام تک ہر طرح کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، شیطان کی شرارتوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اسی نہیں بچوں دم کر دے، اسی کہ مولوی کو لے جاؤ، مولوی صاحب بھی دم کریں، خود دم کریں، یاد کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے دعا کرنی ہے، جس طرح کہ میں پہلی بار کر چکا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اپنی اولاد کے لیے بار بار دعا مانگنی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے، دم بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں کا اپنا مقام ہے، لیکن پوری ذخیرہ حدیث کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی دعا، جب باپ کہتا ہے اللہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں اکثر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا نام لے کر اللہ میرے فلاں بیٹے کو فلاں چیز چاہیے اللہ عطا فرما، فلاں بیٹی کو فلاں چیز چاہیے اللہ عطا فرما، نام لے کر اللہ سے مانگے، اپنی اولاد کا نام لیں، اللہ فلاں کو فلاں چاہیے، فلاں کو فلاں چاہیے، تو اللہ اس بندے کی دعا اپنی اولاد کے اندر رد نہیں کرتا۔ میں تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھا تھا، ان کے 100 سے زائد دوست تھے، وہ دوستوں کے لیے دعا مانگتے تھے نا، کبھی کبھی نام لیتے، اللہ میرا فلاں دوست ہے اللہ وہ دیتے راہ فرما، اللہ فلاں دوست ہے فلاں چیز چاہیے اللہ وہ عطا فرما، اللہ فلاں دوست ہے اللہ انہوں معاف فرما دے۔ اسی تے اپنے اولاد دے نام نہیں لے سکتے۔ کوئی ہے جو ایسا بندہ جو اپنی اولاد کا نام لے کے کہ اللہ فلاں میرا بیٹا ہے فلاں بیٹی ہے؟ نہیں، ہم مانگتے نہیں اللہ سے، پھر بعد شکوے گلے اللہ دے کہ اللہ دیندا نہیں، تسی منگیا کنا کو اللہ کولوں، کس طرح منگیا تسی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔